بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وأولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها، وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جندك في كل مكان، اللهم احزب أعداءك في كل مكان. اللهم انصر جندك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد سعيهم، اللهم سدد راعيهم، اللهم سدد خطاهم. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب تصنيف الكتاب وتدوين الفن. وإن من أعظم نعم الله علي أن آتاني منه حظا وجعل لي منه نصيبا، وما أنفك أعترف بتقصيري وأبوه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وبين أنا جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجها إلى الله سبحانه وتعالى إذ ظهرت روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغشيتني من فوقي بشيء خيل إلي أنه صوب ألقي علي، ونفس في روعي في تلك الحالة أنه أشار إلى نوع بيان للدين، ووجدت عند ذلك في صدري نورا لم يزل ينفسح كل حين. ثم ألهمني ربي بعد زمان أن مما كتبه علي بالقلم ثم ألهمني ربي بعد زمان أن مما كتبه علي بالكلم العلي أن أنتهد يوما لهذا الأمر الجلي، وأنه أشركت الأرض بنور ربها وانعكست الأضواء عند مغربها، وأن الشريعة المصطفوية أشركت في هذا الزمان على أن تبرز في قمص سابغة من البرهان. ثم رأيت الإمامين الحسن والحسين في منام رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام، وأنا يومئذ بمكة، كأنهما آتياني قلما وقالا هذا كلام جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتعالى ما أحدث نفسي أن أدون فيه رسالة تكون تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، يستوي فيه الحاضر والباد ويتعاوره المجلس والناس، ثم يعوقني أني لا أجد عندي ولدي ولا أرى من خلفي وبين يدي من أراجعه في المشتبهات من العلماء المنصفين الثقات، ويثبتني قصور بعي في العلوم المنقولة مما كان عليه القرون المقبولة، ويفشلني أني في زمان الجهل والعصبية واتباع الهواء وإيجاب كل امرئ بآرائه الردية، وأن المعاصرة أصل المنافرة، وأن من صنف فقد استهدف. فبين أنا في ذلك أقدم رجلا وآخر أخرى وأجري شوطا ثم أرجع كهكرا، استفطنا أجل إخواني لدي وأكرم خلاني علي محمد المعروف بالعاشق، لا زال محفوظا من كل طارق وغاسق بمنزلة هذا العلم وفضائله،
ألهم أن السعادة لا تتم إلا بتتبع دقائقه وجلائله، وعرف أنه لا يتيسر له الوصول إليه إلا بعد مجاهدة الشكوك والشبهات ومقابلة الاختلاف والمناقضات، ولا يستتب له الخوض إلا بسعي رجل يكون أول من كرى الباب، وكلما دعا لباه لوابد الصياب، وطاف ما قدر عليه من البلاد، وبحث من توسم في الخير من العباد، فتفهس سينهم وشينهم وصبر غصهم وسمينهم، فلم يجد من يتكلم منه بنافع أو يأتي منه بجزوة أو جزوة ساطعة. فلما رأى ذلك ألح علي ودارني ورزعني ولببني وأمسكني، وصار كلما اعتذرت ذكرني أحاديث للجامع، فأفحمني أشد الإفحام حتى عيت بي المذاهب وسالت بمعاذيري المثايب، وأيقنت أنها إحدى الكبر، وأنها لما كنت ألهمت سورة من السور، وأنه قد سبق علي الكتاب، وأنه أمر قد توجه من كل باب، فتوجهت إلى الله واستخرته ورغبت إليه واستعنته، وخرجت من الحول والقوة بالكلية، وصرت كالميت في يد الغسال في حركاته الكسرية، وشرعت فيما ندبني إليه وعطفني عليه، وتضرعت إلى الله أن يصرف قلبي من الملاهي، وأن يريني حقائق الأشياء كما هي، ويسدد جناني ويفصح لساني، ويعصمني في مقتحمه ويعصمني في مقتحمه من المقال، ويوفقني لصدق اللهجة في كل حال، ويعينني في إبراز ما يختلج في صدري ويعالجه فكري، إنه قریب مجیب. یہ کافی لمبی عبارت ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے تاکہ جو غلطی ہوئی ہے جلدی میں پڑھنے میں، اور پھر حضرت کے حاشیے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اسباب تصنیف الکتاب و تدوین الفن. اب یہ نہیں پتہ یہ حضرت شاہ صاحب کے، میرا خیال ہے یہ حضرت شاہ صاحب کے یہ عنوانات جو ہیں حضرت شارح نے لگائے ہیں، اس میں بھی اور اصل عربی میں بھی. تو پہلا حاشیہ ان کا ابو پہ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ آتَانِي مِنْهُ حَظًّا وَجَعَلَ لِي مِنْهُ نَصِيبًا. تو منہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ علم اسرار پہ ہی جا رہی ہوگی. پیچھے اسی کی بات کر رہے تھے، لا يسو مشربه الا لمن شرح الله صدره لعلم لدني ملا قلبه بسر وحبي وكان في مع ذلك وقاد الطبيعة السيال الكريهة. یہ پیچھے جو آیا حاذقا في التقرير والتحرير، حاذقا في التحرير والتقرير وبارعا في التوجيه والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير، قد عرف كيف يؤصل الأصول ويبني عليها الفروع، وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع، إلى وإن من أعظم نعم الله علي أن آتاني منه حظا، يعني من علم أسرار الدين. أن آتاني منه حظا وجعل لي منه نصيبا وما أنفق أعترف بتقصير. ابو پہ حاشیہ ہے حضرت کا اصل عربی کتاب میں،
حضرت پالن پوری صاحب کا، فرماتے ہیں قولہ ابو اے اعترف، تو ابو کا مطلب ہے، پہلے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت لکھتا بھی جاؤں گا تاکہ آپ کو، کیونکہ وہ اصل میرے پاس اس کی پی ڈی ایف نہیں ہے تو میں صرف اس کو پڑھ رہا ہوں، اپنی میرے سامنے کتاب ہے۔ قولہ ابو اے اعترف، ابو کا مطلب اعتراف کر، اور یہ با یبو سے نصرہ ینصرو، آپ نصرہ ینصرو سے، اور اس کا مصدر حضرت فرمایا کہ باوان، با یبو باوان، باوان با یبو باوان۔ قول ابو اے اعترف من بعد نصر ینصر باوان بما علیہ اعترف بھی، اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے ان من اعظم نعم اللہ علیہ ان آتانی منہ حظا وجعل لی منہ نصیبا وما انفق وعترف بتقصیر وابو، تو وہ ایک طرح کا عطرف پہلے تو ایک یعنی لفظی اختلاف ہے، معنی وہی ہے، اور یہ وما ابرئ نفس لامارۃ بالسوء، یہ آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ وبین انا جالس ذات یوم بعد صلاۃ العصر متوجہ الی اللہ تعالی اذ ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغشیتنی روح الکریم من فوقی بشیء خیل الی انہ ثوب القی الی ونفس فی روعی، یہ تیسرا حاشیہ ہے، نفس مین نفخہ، نفس کا مطلب نفس کرنا یعنی پھونکنا، نفخ نفس سے نفس، نفس مین نفخہ، نفخت فی من روحی، پھونکنا۔ اور فرما رہے ہیں کہ الروح شد ہے، روئی ور الف لام لگے گا تو پھر شد آئے گی، روئی والروح کہہ رہے ہیں بالضم میں، بالضم الراء، روئی کا مطلب قلب، روح عین سے روح کا مطلب ہے قلب۔ یہاں بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ، تو ابو کا فرما رہے ہیں حضرت شارع، ابو کا مطلب ہے اعترف، اعتراف، اور فرما رہے ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے وہ با یبو نصر ینصر سے باون اعترف بھی، کسی چیز کا اعتراف کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو حاشیہ ہے وہ ہے نفس فی، ونفس فی، عبارت اصل جو ہے ونفس فی روعی فی تلک الحالت انہ اشار الی نوع بیان للدین، نفس ونفس فی روعی، اس پہ حاشی میں فرما رہے ہیں حضرت کہ نفسہ کا مطلب ہے نفخ، ونفخت فی من روحی، فرما رہے ہیں نفسہ میں نفخ، پھونکی گئی، مجہول ہے تو لیکن نفخ کا مطلب ہے پھونکنا، اور روح کا فرما رہے ہیں بالضم میں، اس کا مطلب ہے قلب، دل، پھونکا گیا میرے دل میں۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اصل کا حاشیہ ہے اس میں ہے کہ للصوب مناسبت الدین، کیونکہ بعد میں
یہاں فرمایا کہ ظہرت روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم من فوق بشین خیل الی انہ صوبن، مجھ پر کپڑا ڈالا گیا. فرما رہے ہیں حضرت پالن پوری صاحب کے اصل کتاب کے حاشیے میں ہے، اصل حاشیے میں، تو یہ حضرت کا حاشیہ نہیں ہے، کہ کپڑا جو ہے، صوب جو ہے، وہ اس کی مناسبت ہے دین سے، کپڑے کی مناسبت ہے للصوب مناسبۃ بالدین. تو اگر خواب میں آپ کپڑا دیکھیں یا اس میں دین کی اس کی تشریح عموماً کی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی المنام ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یجر ثوبہ فاولہ بالدین واسباغہ فیہ. یہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا جو ہے یجر یعنی گھسیٹ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی تعویل دین سے کی کہ آپ دین آپ کے دین میں آپ کی وسعت اور اس میں آپ کی کمال کی طرف اس کو آپ نے تعویل کی رسول پاک نے. تو اسی طرح حضرت شاہ صاحب نے خواب میں دیکھا، ان کو خیال میں یہ آیا کہ ان پر کپڑا اوڑا گیا، ان پر کپڑا ڈھانپا گیا، روح پاک رسول پاک ظاہر ہوئی اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈھانپ لیا روح پاک نے اور کسی چیز سے جو میرے خیال میں یہ آیا کہ وہ ایک کپڑا ہے جو مجھ پر ڈالا گیا. تو کپڑے سے یہاں اصل حاشیے میں کہ کپڑے سے عموماً جو ہے دین مراد ہوتا ہے، تو کپڑا آپ پر ڈھانپا گیا تو یعنی آپ کو دین کی فہم اور دین کا خاص جو ہے ذوق اور دین کا خاص علم عطا کیا گیا، یا اس کی خاص تشریح عطا کی. اور ظاہر ہے یہاں اس سے مراد جو ہے یہی اسرار دین کا علم ہے. اچھا جی، سو ونفس فی روحی فی تلک الحالت انہ اشار الی نوع بیان للدین ووجدت عند ذلك فی صدری نورا لم یزل ینفسح کل حین ثم الہمنی ربی بعد زمان ان مما کتبہ علی بالقلم العلی. یہاں العلی پہ حاشیہ ہے، ثم الہمنی قلم العلی. یہاں جو حاشیہ ہے وہ یہ ہے کہ العلی کا مطلب ہے مرتفع، ثم علم بعد علی ان انتہد یوما لہذا الامر، ان انتہد یوما لہذا الامر الجلی. چوتھا. اچھا جی، تو حاشیے میں اصل عربی حاشیے میں ہے العلی کا مطلب ہے اس نام علی بھی ہے المرتفع اونچا، الرفیع القدر اونچی قدر والا. اور پھر اگلا اس پہ الجلی. الجلی کا مطلب واضح ہے، ہمارے ہاں بھی یوز ہے امر جلی، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اور اس سے جو ہے فعل جو ہے من جلا، یہ بھی حاشیے میں جلا الامر جلان کا مطلب ہے بات جو ہے واضح ہوگی. فرما رہے ہیں جلا من جلا جلا الامر جلان وضح، واضح ہو گیا. تو جلا کا مطلب ہے جو فعل ہے اس کا مطلب ہے واضح، واضح ہونا. وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں واضح. تو اسی چوتھے حاشیے میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ وہ فی ہامش الاصل، اصل حاشیے میں ہے اے کوشفتو بعینی الثابتہ فوجدت فیہا الانتہاد لہذا الامر.
اچھا جی، یہاں جو ثم الہمنی بعد زمان ان مما کتب علی بالقلم العلی ان انتہد، پھر الہام ہوا مجھے ان انتہد ان انتہد یومن لہذا الامر الجلی ان انه اشرقت الارض بنور ربها وانعكست الاضواء عند مغربها وان الشریعة المصطفیة اشرقت في هذا الزمان على ان تبرز ثم الہمنی ربی بعد زمان انما مما كتب علی بالقلم العلی انتہد یوما لهذا الامر الجلی وانه اشرقت الارض بنور ربها وانعكست الاضواء عند مغربها وان الشریعة المصطفیة اشرقت في هذا الزمان على ان تبرز في قمص سابغة من البرهان. تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بار یہ برہان پہ حاشیہ ہے نیا، تو اس کو اگلی بار سے کریں گے انشاءاللہ. آج ہم یہاں پہ رکیں علیہ تک کی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.